وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین گرامی، اللہ رب العزت کی انسانیت پر انگنت انعامات اور احسانات ہیں جن کا احاطہ انسانیت کے بس میں یقیناً نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اپنے رب کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو یقیناً تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کا احاطہ انسانیت کے بس میں نہیں ہے۔ الغرض اللہ رب العزت کی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، ایک لازوال نعمت، بے مثال نعمت قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، فوز و فلاح کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نزول فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ھدی للناس، کہ میں نے اس قرآن پاک کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن یاد رکھیے، جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے اتنے ہی بڑے حقوق اور احسانات ہوتے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، تو اس کے حقوق یقیناً اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک حقوق کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کو اللہ رب العزت کی آخری کتاب سمجھا جائے، اس کی دل و جان سے تصدیق کی جائے کہ یہ یقیناً اللہ رب العزت کی آخری ہی کتاب ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اتاری اور نازل فرمائی ہے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت کلام پاک کے حوالہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، اے میری امتیوں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی بھی انسان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، انسان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ہر طرف پریشانی اور دکھ کا عالم ہوگا، یہ قرآن پاک ہی ایسی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی اس وقت سفارش کرے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ دیکھیے دنیا میں ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسا شخص مل جائے جو اس کی زندگی کی تمام ضرورتیں پوری کر دے، جو اس کی خواہشات کی تکمیل کر دے، جو اسے دنیا کی پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے نجات دے دے۔ اور یقیناً ہر آدمی اس بات کی تگ و دو کرتا ہے کہ میں ہر اس شخص سے تعلق بناؤں جو آڑے وقت میں، مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں میرے کام آ سکے۔ تو کیا حال ہے اس شخص کا، اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا عالم ہے جس نے دنیا کے اندر اس قرآن پاک کی عظمت کو سمجھا اور قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کیا اور قرآن پاک کو پڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ قرآن پاک کو جو پڑھتا رہے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں اس سے بڑا کوئی سفارش والا نہ ہوگا۔ جب ہر آدمی بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، ماں باپ سے، ماں اپنی اولاد سے،
ہر آدمی دوسرے شخص سے بھاگے اور چھپے گا، لیکن قرآن ایک ایسا وفادار ساتھی ہے جو کل قیامت کے دن بھی انسانیت کی سفارش کرنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کی سفارش کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی عظمت کو سمجھیے، قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ تیسرا قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ دیکھیے، ایک آسان عام فہم سی مثال ہے کہ ایک شخص کے پاس اس کے دوست کا اگر خط آ جائے اور خط ایسی زبان میں آ جائے کہ جو اسے معلوم نہ ہو، وہ اس زبان کو جانتا نہ ہو، تو کتنے ہی وہ تگ و دو کرے گا کہ کاش مجھے وہ شخص مل جائے جو میرے اس دوست کا خط پڑھ کے مجھے سنا دے اور مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ میرے دوست نے مجھے کیا لکھا ہے۔ یقیناً ہر آدمی اس کی کتنی ہی کوشش کرے گا۔ اب آپ سمجھیے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا ایک پیغام ہے، ایک اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے نام ایک عظیم لیٹر ہے، ایک پیغام ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے اس میں پیغام رکھا ہے۔ تو جو آدمی اس قرآن پاک کو نہیں سمجھتا تو یقیناً وہ اللہ کے اس پیغام کو نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام میں، اس پیغام میں ہم سے کیا خطاب فرمایا ہے۔ دیکھیے، ہم نماز میں اللہ رب العزت سے کلام کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت ہم سے کلام فرما رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس بات کا بھی علم نہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ایمان والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جہاں قرآن پاک کو پڑھے وہیں قرآن پاک کو سمجھے بھی، تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے، اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے، تمام دنیا کی فوز و فلاح کے لیے کیا پیغام اس میں دیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے، توفیق سے، ہم نے اس چینل کے ذریعے اس حقیر کاوش کی کوشش کی ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت کو بٹھایا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کو عام کیا جائے، قرآن پاک کو لوگوں تک سمجھایا جائے کہ اللہ رب العزت کا پیغام یہ ہے، اللہ رب العزت کہنا یہ چاہتے ہیں، تاکہ ایک ایمان والے کو جب اس بات کا احساس ہو کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو یقیناً ایک ایمان والے کے لیے اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا یقیناً بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس کاوش کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ تسلسل کے ساتھ قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد مختصر قرآن پاک کی تشریح اور مطالب اور معانی کو بیان کیا جائے گا، تاکہ ایک ایمان والے کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔